أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اے ایمان والو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے اور اللہ کی خاطر گواہی دینے والے بنو، اگرچہ یہ گواہی خود تمہاری اپنی ذات، تمہارے والدین اور تمہارے قرابت داروں کے خلاف ہی کیوں نہ پڑتی ہو. اگر کوئی امیر ہے یا غریب ہے تو اللہ کا حق ان پر سب سے زیادہ ہے، لہذا خواہشات کی پیروی میں عدل سے گریز نہ کرو، اور اگر تم نے گول مول کہا یا پہلو تہی کی تو یاد رکھو اللہ تمہاری کارروائیوں سے باخبر ہے. یہ سورہ نساء کی 135 نمبر کی آیت ہے. بہت ہی اہم پیغام ہے، اس میں مسلمانوں کے نام اہل ایمان سے خطاب کیا گیا ہے، اور یہ ہدایت دی گئی ہے کہ تم انصاف کو قائم کرنے والے اور سچی گواہیاں دینے والے بن جاؤ. یہ مطالبہ کیا گیا ہے اہل ایمان سے، اور اس سلسلے میں جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں اس کو کھول کر بیان کر دیا گیا کہ انصاف کے قائم کرنے اور سچی گواہیاں دینے کے سلسلے میں کیا کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں. اس میں سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے جو بات واضح فرمائی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس، کہ ہم بھیجتے ہیں رسولوں کو. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، واضح نشانات دے کر بھیجے. وانزلنا معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب نازل فرمائی. وانزلنا الحدید، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور پھر ترازو ان کے ساتھ نازل کی، اور پھر وہ انصاف کرے لوگوں کے ساتھ. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ انصاف کرے لوگوں کے ساتھ. وانزلنا الحدید، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم نے لوہا نازل کیا. فیہ بأس شدید، اس میں بڑا روب ہے. لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس، اور اس میں بہت سے فائدے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد پھر انبیاء کرام کا سلسلہ جو خلیفۃ اللہ بنا کر بھیجتے رہے زمین پر، ان کے ساتھ کتابیں نازل ہوتی رہی اور بہت سے صحیفے ان کو دیے گئے. تو اس کا مطلب یہی تھا کہ لوگوں میں انصاف کو قائم کر کے امن و امان قائم کریں اس کے ذریعے سے. یہی مطلب تھا اللہ تعالیٰ کا. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے واضح یہ بات فرما دی کہ تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے اور بے لاگ انصاف کرنے والے اور غیر جانبدارانہ طریقے پر بالکل بے لوث ہو کر صرف خدا کی خاطر گواہی دینے والے بن جاؤ. یہ عدل و قسط اور شہادت حق کا وہ اعلیٰ معیار ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. حقوق العباد میں سب سے بڑا حق جبکہ والدین کا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ حق پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ بے لاگ انصاف کیا جائے اور گواہی کے معاملے میں ان کی بھی رعایت نہ کی جائے. اور جب والدین کی رعایت کرنا درست نہیں تو ان کے بعد جن کا درجہ ہے ان کی رعایت کے لیے کیا گنجائش باقی بچ سکتی ہے. والفاظ دیگر یہ اصولی ہدایت ہر قسم کی بیجا عصبیت اور جانبداری کی جڑ کاٹ دیتی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے تمام اہل ایمان سے، کیونکہ یہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے. بے انصافی، عدل و انصاف نہ کرنا، حق مارنا لوگوں کا، اس کی وجہ سے
امن و امان ختم ہو جاتا ہے دنیا کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کی ہدایت فرمائی ہے لوگوں کو کہ تم انصاف کرنے والے بن جاؤ۔ سورہ حدید کی آیت میں بھی جو ہے یہ بات واضح فرما دی گئی کہ سارے انبیاء کرام کو بھیجنے کا سلسلہ، جو نظام اللہ تعالیٰ نے جو قائم فرمایا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ انصاف کو دے کر، انصاف قائم کر کے ساری دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت تھی، اس میں یہ بات کو واضح فرمایا گیا۔ اور اس سلسلے میں جو لوگ شریر قسم کے جو لوگ ہوں گے، جو نافرمانی کریں گے، جو ناانصافی کریں گے، ظلم و زیادتی کریں گے، اور ان کو واعظ و بیان اور تبلیغ کا کوئی اثر ان کے اوپر اگر نہیں ہوگا، تو پھر ان کو سدھارنے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا نازل فرمایا ہے۔ لوہے کے ذریعے سے ہتھیار بنائے جائیں گے اور ان کو سزائیں دے کر سخت ترین ان کو اس بات پر آمادہ کیا جائے گا کہ تم انصاف کے قائم کرنے والے بن جاؤ۔ یہ جو ہے اس کے لوہے کے نازل کرنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں اس وجہ سے کیا کہ انبیاء کرام کو بھیجا گیا، ان کے ساتھ کتابیں آئیں، ان کے ساتھ میزان آیا، وہ انصاف کو قائم کرنے والے تھے۔ اور اگر انصاف کے قائم کرنے میں جو لوگ رکاوٹیں ڈالتے ہیں تو وہ رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے لوہے کو استعمال کیا جائے گا۔ اور لوہا انسانی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، یعنی بہت سے منافع اللہ تعالیٰ نے نفعات اس میں انسانوں کے لیے لوہے میں رکھ دی ہے۔ لوہے کے ذریعے سے ہی انسان ہتھیار بھی بناتا ہے اور دیگر بہت سی مضبوط چیزیں لوہے کے ذریعے سے بنتی ہے، بغیر لوہے کے وہ مضبوطی آ ہی نہیں سکتی اس میں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ تم انصاف کے قائم کرنے والے بن جاؤ۔ سورہ مائدہ 6 پارے میں بھی جو ہے ایسی ہی ایک آیت ہے، یہ بالکل یعنی تھوڑے سے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ۔ وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا کہہ کر آیا ہے۔ یہاں پر بھی جو ہے اس میں بھی اہل ایمان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے انصاف کو قائم کرنے اور سچی گواہی دینے کے لیے یہ بات واضح کی، اور یہ کہا کہ یہ قائم کرنے کے لیے تمہاری جو ہے کسی قوم سے دشمنی یا کسی فرد واحد سے دشمنی اور عداوت اس میں آڑے نہیں آنی چاہیے۔ یعنی یہ کہ تم بے انصاف نہ ہو جاؤ اور ناانصافی نہ کرنے لگو اور جھوٹی گواہیاں اور حق مارنے نہ لگو، اس وجہ سے کہ وہ جس کے تعلق سے یہ بات ہو رہی ہے وہ قوم تمہاری دشمن قوم ہے، یا اس فرد سے تمہاری دشمنی یا عداوت ہے، وہ سبب نہ بن جائے تمہاری ناانصافی کرنے کا۔ یعنی کسی سے چاہے دشمنی ہو یا دوستی ہو، اور جو ہے اس کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کہیں پر دشمنی یا عداوت یا بغض یا اختلافات اس بات کی طرف تمہیں لے کر نہ جائے کہ تم ناانصافی کرنے لگو ان کے ساتھ اور ظلم و زیادتی کرنے لگو اور ان کے خلاف جھوٹی گواہیاں دینے لگو۔ اس سے روکا گیا ہے اہل ایمان کو۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انصاف کو قائم کرنے کا جو سلسلہ قائم کرنے کے لیے جو کہا ہے، وہ صرف حکومت یا عدالت کے ذمے اس کو ایک فریضہ نہیں بنایا، بلکہ ہر انسان اس کا مکلف اور مخاطب ہے۔ ہر انسان کو یہ بات یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ خود انصاف پر قائم رہ کر انصاف کو قائم کرنے والا بن جائے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا کہ خود اپنے آپ انصاف پر قائم رہ کر انصاف کو قائم کرنے والا نہیں بنے گا تو زندگی بھر انصاف قائم نہیں ہو سکے گا۔ ہاں، کچھ مخصوص جو چیزیں ہیں، درجات ہیں انصاف کے قائم کرنے کے سلسلے میں، وہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوگی۔ وہ اس طریقے سے کہ جو لوگ اس بات کو نہیں مانیں گے، شریر اور سرکش قسم کے جو لوگ ہوں گے، جو انصاف کو نہیں مان کر عمل کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ان کو سزائیں دینے کے لیے جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہی وہ کام کر سکتا ہے، تو وہ کام حکومت کے ذمہ ہوگا۔ اس کے علاوہ انصاف پر قائم رہنا اور انصاف کو قائم کرنا یہ سب کی ذمہ داری ہوگی۔ لیکن عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جاہل عوام یہ سمجھتی ہے کہ ہم جو چاہے کرتے پھریں، ہمارے دائرے اختیار میں جو بھی ہے ہم اس میں جتنی چاہے ناانصافی کریں گے، ظلم و زیادتی کریں گے، لوگوں کے حقوق ماریں گے، لیکن امید یہ رکھتے ہیں کہ حکومت اور عدالت جو ہے انصاف کرے اور انصاف کو قائم کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے بتائیے کہ ایک انسان فرد واحد جو ہے اس پر قائم نہیں ہو رہا ہے،
اور پھر معاشرے کے سارے لوگ اپنے آپ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، جہاں جہاں پر ان کو موقع ملتا ہے بے انصافی کرتے ہیں، تو پھر عدالت اور حکومت یا حکام جو ہے اس کو کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ اس کو قائم کرنے کے لیے سب مل جل کر ایک ساتھ جو ہے لگ جانا پڑے گا، اور معاشرے کے سارے افراد اس میں لگنا پڑے گا، اور ہر فرد اپنے اپنے دائرے کار میں اس کو اپنانا ہوگا، اور اس کو انصاف کو قائم کر کے امن کو قائم کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیے کہ دنیا بھر میں جو ہے انتخابات، الیکشن لڑائے جاتے ہیں، اور اس میں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے عوامی نمائندے منتخب ہوتے ہیں، اور عوامی نمائندے منتخب ہونے کے بعد پھر اسمبلیز اور پارلیمنٹس بنتی ہیں، اس میں قانون اور بل پاس کیے جاتے ہیں، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بیوروکریسی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آفیسرس ہوتے ہیں، پھر ان کے نیچے فورسز ہوتی ہیں اس کو امپلیمنٹ اور نافذ کرنے کے لیے کروڑوں لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس کی دھجیاں کون اڑاتے ہیں؟ قانون جو بنایا گیا ہے وہی لوگ اڑاتے ہیں جنہوں نے قانون بنایا تھا، اور ان کے ساتھ جو ہے عوام بھی لگ جاتی ہے اس میں لوٹ کھسوٹ میں، اور بے انصافی کرنے میں، ظلم و زیادتی کرنے میں سب مل کر ساتھ دیتے ہیں، اور وہ جو قانون بنایا گیا تھا وہ قانون کو ختم کر ڈالتے ہیں، اور وہ ناکارہ اور معطل ہو کر رہ جاتا ہے، جبکہ اس کو جو ہے بہت اچھی طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، قانون بنایا جاتا ہے، لیکن قانون پر عمل اور اس کو نافذ کرنا یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اس کو جو ہے یعنی ختم کر ڈالتے ہیں اور معطل اور بیکار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کی روک تھام کے لیے خدائی قانون کو پیش کیا گیا، یہی خدائی قانون ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں سے مخاطب ہے یہاں پر، اور ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تم سچائی پر اور انصاف پر قائم ہو جاؤ، اور پھر اس میں جو ہے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ تم انصاف نہ صرف خود کرنے والے بن جاؤ بلکہ لوگوں کو بھی انصاف پر قائم کرنے والے بن جاؤ۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت اور جو طریقہ جو ہے لے کر دنیا کے سامنے جس کو پیش کیا، اس میں یہی بات واضح کر دی گئی، اور سارے انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ دنیا میں انصاف کو پیش کر کے اس کے ذریعے سے امن و امان جو ہے قائم کیا جائے۔ جبکہ جو ہے قوانین کتنے بنا لیں اور کتنی تعزیری سزائیں مقرر کر دیں، لیکن اس کے باوجود بھی انصاف کو قائم کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ خدائی قانون جو پیش کیا گیا ہے وہ ایک ہی واحد طریقہ ہے، خوف خدا اور عقید آخرت، اس سے جو ہے اس پر قانون کو جو ہے لانے کے لیے مددگار ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کتنے قوانین بنا لیے دنیا کے، اور کتنی طریقے سے اس کو جو ہے سزائیں دے کر روک تھام کرنے کی کوشش کرے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ خدائی قانون ہی میں یہ ممکن ہے کہ خوف خدا اور آخرت کا یقین، یعنی عقید آخرت جسے کہا جاتا ہے، وہ ایک انقلابی عقیدہ ہے۔ اس کی وجہ سے انسان یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ میں جب وہ زندگی جی رہا ہوں اس دنیا میں، یہ ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہاں سے مجھے جانا ہے، اور جا کر میرے رب کے سامنے جو بڑی عدالت بننے والی ہے اس میں اس کے سامنے روبرو مجھے پیش ہونا ہے، اور میرے ایک ایک کام کا حساب لینے والا ہے میرا رب، میرا مولا، اور اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر زندگی گزارے گا تو تمام قوانین جو ہے اس کا احترام کرے گا، اور عدل و انصاف کرے گا، دنیا میں سچی گواہیاں دے گا، اور اس کی وجہ سے ساری دنیا میں امن و امان قائم ہوگا۔ یہی عالم کی امن و امان کو قائم کرنے کی ضمانت دے سکتا ہے، یہی عقیدہ ہے جو عقید آخرت جسے کہا جاتا ہے، جس کو اسلام نے پیش کیا ہے، یہ خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے قوانین جو ہے دنیا میں بنائے جاتے ہیں اور جتنے بل پاس کیے جاتے ہیں اور جس قدر جو ہے تعزیری سزائیں رکھ کر بھی اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، لاکھوں کروڑوں کا عملہ اس میں کام کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قانون جو ہے قانون نہیں بن سکتا، اور اس کو لوگوں کو جو ہے عوام کو اس پر عمل کرنے کے لیے راضی نہیں کر سکتا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی بات بتا کر اہل ایمان سے مخاطب ہو کر ان سے کہا ہے کہ تم پہلے ان عدل و انصاف کے قائم کرنے والے بن جاؤ، سچی گواہیاں دینے والے بن جاؤ، اور اس سلسلے میں جو بھی رکاوٹیں تمہارے سامنے آئیں گی اس کا تم ذرا بھی لحاظ نہیں کرنا۔ وہ تمام رکاوٹوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اسی آیت میں کہ یہ رکاوٹوں کو تم جو ہے دور کرتے ہوئے امن و امان قائم کرنا، اور وہ امن و امان جو ہے اسی طریقے سے قائم ہوگا کہ تم انصاف کرنے والے بن جاؤ۔ جہاں پر انصاف نہیں ہوگا، لوگوں کے حق مارے جائیں گے، وہاں پر لوگ جو ہے امن و امان ختم ہو جائے گا اور بدامنی پھیلے گی،
جرم پھیلے گا دنیا میں. اسی وجہ سے آج جرم جو ہے چوں طرف پھیلا ہوا ہے، بدامنی پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، ان کا حق ان کو نہیں ملتا. ان کا حق اگر ان کو دے دیا جائے تو پھر ہر طرف جو ہے امن و امان پھیل جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.